تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب ملے, ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا, تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, وہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا. ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی یہ روٹین, ظہر کے بعد کی, بولو نا یار, یہ روٹین, عصر کے بعد کی یہ روٹین, عصر سے پہلے کی یہ روٹین, مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا, کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ نیچرل ہے, گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا, تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, فطری طور پر. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا, تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں, نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے زیادہ سکون رہے گا, کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی, اٹھا لو, لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز, ہے نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال پرانی بات, بالکل ینگ تھے, تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا, میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی یہ ہونا, آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں, انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے, کون غسل کرے گا, کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنی, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں, کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں
تو مزہ آئے گا؟ ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو, اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں, لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو, عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی, 1 ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی, تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی ہے. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ہیں ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپیں مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی, پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا. تھک گیا تو کیا ہو گیا, اڑ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں. تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں, حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنی زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے.
تو اب آپ کیا کرو گے بھائی؟ نقصان تو ہوگا، آفس کا ناغا تو ہوگا، لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم، بچی کی جان تو بچانی ہے نا، یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا، 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے، شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں؟ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں، پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو، بلکہ اس میں تفریح بھی، وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں، کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے، تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے، تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا، وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے، وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا کہ آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، گپ شپ تھی. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے، وہ نام نہیں بتاؤں گا میں، بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر، ہاں ہی چل رہا ہے. ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس، یا آدھا گھنٹہ ہو گیا، کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے، لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے. اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، نہ. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا، گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دیا، اور بھائی ہاں ہی باتیں، کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے، کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی، اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دیں، گپ شپ بالکل چھوڑ دی، کھیل کود بالکل چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے، ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا، کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن؟ 12 بجے سو کے اٹھیں گے، اس کے بعد حلوہ پوری، وہ نہیں رش ہوتا، اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے تو سارا دن سوئے، ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا، تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو، نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں، گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ گے. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا، ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی. یہ ہوتی ہے اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ بتو نا، نہیں پیتے نا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے، ایک دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہیں نا، ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے، تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے، کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے، بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے.
تو آپ دیکھتے جا رہے ہو, دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ اس نے اس کو گالی دی, اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے, کتنی دیر دیکھنا ہے, معلوماتی چینل دیکھنا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے, بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی ہے آج میں نے, اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان, اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں. فلانے مولوی نے, مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے, حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھم نیل پہ, ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے. تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, کسی خاص مسئلے کی, تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے, طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ, یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, اب ڈراپ شپنگ ہے حلال, چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے, یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھم نیل پہ عنوان لگائے گا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسا ہی ہوا, میرے سامنے آتا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ یار میں, حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری, اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں. کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا, کیا بولا, لیکن میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف ہے, ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے. جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے, ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے, یہ لکھا ہوا ہو, لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, میں کیا کروں گا, میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا, میں کام کی چیز دیکھوں نا. لیکن میں نے جس ویوز دیکھے, پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ, اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے, اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے, اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ, اور آپ ڈپریشن میں, پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں, بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو, آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے, شیطان. وہ اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی, نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, ابتدا کہاں سے ہوگی یار, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, نماز ٹھیک کرنی ہے. اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر, شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے, پھر باقی چیزیں چرس بعد میں چھوڑ دینا. اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے, یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ اگلے اسٹیپ میں, پہلے نماز, تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا اسٹیپ شروع ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے, 1 جنوری, اگلے سال کی 1 جنوری سے. وہ 1 جنوری کبھی آتی ہے, یا 1 محرم کبھی آتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب جنوری آئے گی نا, آپ بولو کہ اسلامی سال سے کروں نا, 1 محرم سے کروں گا, میں مسلمان ہوں, میں انگریز تھوڑی ہوں. نہ وہ 1 محرم کبھی آئے گا نہ وہ 1 جنوری. حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے, پتہ ہے کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے, یار کچا ہوتا جا رہا ہے, اب دوبارہ سے یاد کرو, تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناغے کرتے ہیں, پھر کئی دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں, دوبارہ شروع کرو, پھر پہلا پارا, تو پہلا پکا ہو جاتا ہے, باقی سارا ایسے کہ ایسے ہی رہتا. تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے,
لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ, تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا. اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, گرتے پڑتے کرنا ہے. آپ نے نیت کر لی, جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا تو نیت کرنی پڑے گی میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا, ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ایکسیلنسی. لیکن اب کیا ہوگا, 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا, ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا, تکبیر اولیٰ کا ناغہ ہو گیا, یا نماز کا ناغہ ہو گیا, شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی, ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں, کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا, جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو, آنا تو شروع ہو, گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے, کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا. تو کیا کرنا ہے بھائی, اپنے شیڈول کو, اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو, زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی, پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, ایسے ایک دم صوفی بنے گا, جا رہا ہے, قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے وہ. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے, سزا رکھنی ہے. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ بولو نہیں کروں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی, آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا, کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے, فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا, آپ کو نہیں آتا, مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے, نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے, اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, سکون ہمیں ہی مل رہا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا, یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی, سرخ دھوپ, یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی